میرے 8 بچے تھے اور 9واں بچہ پیٹ میں تھا۔ اچانک میرا شوہر مر گیا۔ خاندان والوں نے میرے ساتھ نہ دیا۔ میرے بچے بھوکے پیاسے مرنے والے تھے۔ ایک روز ہماری مسجد کے امام صاحب نے کہا، میں تمہارے بچوں کا وارث بنوں گا، سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، بس رات کو تمہیں مسجد کے پاس بنی میری حویلی میں آنا ہوگا اور صبح تک میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں امام صاحب کے ارادے جان گئی تھی۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جب بچوں کی طرف دیکھتی تو میرا دل پھٹنے لگتا۔ آخر کار میں مجبور ہو کر رات کو امام صاحب کے پاس چلی گئی، مگر اس وقت میری جان نکل گئی جب امام، میرا نام سمرین ہے، میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ باپ تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو ماں بھی فوت ہو گئی، مگر مرنے سے پہلے ماں نے میری شادی کر دی۔ میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر ماں کہتی تھی کہ میرے بعد تیرا سہارا کون بنے گا؟ تو اکیلی کہاں جائے گی؟ یہ دنیا تجھے برباد کر دے گی۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں سمجھ آتی تھی، مگر وہ کہتی تھی کہ میں یہ سب تیرے بھلے کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے ماں کے کہنے پر نکاح کر لیا۔ میری ماں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور دوسرے کمرے میں میرا دولہا تھا۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری شادی کے تیسرے دن ہی میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، مگر میرے شوہر عظیم نے میرا بہت ساتھ دیا۔ ماں کی تدفین کا سارا بندوبست میرے شوہر نے کیا۔ اب میرا اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھے سے گزرنے لگی۔ میرے شوہر نے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ میں اس بات پر حیران بھی تھی کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتا تھا، کیونکہ وہ تو ایک مزدور تھا۔ شادی کے پہلے سال ہی میں ماں بن گئی اور میرے ایک ساتھ 2 جڑواں بچے پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد تو پھر اولاد کی لائن ہی لگ گئی۔ میں نے ہر سال ایک بچہ پیدا کیا۔ یوں 8 سالوں میں 9 بچوں کی ماں بن گئی۔ میرا شوہر عجیب طرح کا آدمی تھا۔ وہ بہت ہی چھوٹی نوکری کرتا تھا، لیکن گھر میں کھانے پینے کا سامان بہت زیادہ لایا کرتا تھا۔ گھر میں نہ تو کوئی ساس تھی اور نہ کوئی نند اور نہ ہی کوئی اور تھا۔ گھر بھی میرے شوہر کا اپنا تھا، لیکن میں اکیلی اتنے سارے بچوں کو پال کر بہت زیادہ تھک جاتی تھی، بہت پریشان رہتی تھی، کبھی کبھی بری طرح رونے لگتی تھی۔ اپنے شوہر سے کہتی تھی مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، لیکن میرا شوہر ایک بہت ہی خاص قسم کا شربت بنایا کرتا تھا۔ یہ شربت بادام پستہ کوئی ایسی چھنٹی چیز ملاتا تھا جس کو پی کے نہ صرف مجھے بہت سکون آ جاتا تھا، بلکہ میں پورے دن کی تھکی ہوئی رات کو سکون سے سو جاتی تھی، ورنہ میری ٹانگوں میں اتنا درد ہوتا تھا کہ میں سو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ پورا دن بچوں کو اٹھا کر کام کرتی تھی۔ بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے بہت تنگ کرتے تھے۔ میرا شوہر رات کو میرے لیے شربت ضرور بناتا تھا، اور جب میں یہ شربت پی لیتی تو صبح تک مجھے ہوش نہ آتا تھا، میں کب سوئی اور کب اٹھی۔ اگر رات میں کوئی بچہ جاگ جاتا تو میرا شوہر ہی اس کا خیال رکھتا۔ کہتا تھا کہ تم دن بھر کام کرتی ہو، ان سب کو سنبھالتی ہو، اب رات کو میں سنبھالوں گا، تم سکون سے سو جایا کرو۔ میرے شوہر کی عجیب بات یہ بھی تھی کہ وہ گھر میں بہت کم رہتا تھا۔ جب بھی گھر آتا میرے بچوں اور میرے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتا تھا۔
میں بہت خوش تھی۔ میں اس کی ہر بات مان لیتی تھی کیونکہ وہ اب بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کی خوشی میں میری راحت تھی۔ میری زندگی، میری راتیں اچھی گزر رہی تھی اور میں سکون سے سوئی رہتی تھی۔ اللہ نے 8ویں بچے سے بھی نواز دیا، لیکن میرے شوہر کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ 8 باپ ہے، وہ بھی لڑکا ہی لگتا تھا۔ جب بھی خوبصورت تو میں بھی تھی، بہت تھی اور دیکھنے میں بڑی عورت نہیں لگتی تھی، لیکن میں اندر سے بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بچے پیدا کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ میرا شوہر گھر پہ بہت اچھی اچھی چیزیں لے کر آتا تھا۔ وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی بہت اچھا تھا۔ ساری رات بچوں کو سنبھال کے میری نیند بھی پوری کرواتا تھا۔ یہ دونوں باتیں بہت اچھی تھی، لیکن اس کی تنخواہ اتنی اچھی نہیں تھی، پھر اتنے پیسے نہ جانے کہاں سے لاتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک بچے کے کپڑے دوسرے کو پہنا دیں۔ جب بچہ ہوتا اس کے لیے سارا کچھ نیا بناتے تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے تمہارے شوہر نے تمہیں بھی بہت اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ میں پہلے ہی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے واقعی لگتا تھا میں خوش قسمت ہوں۔ لیکن میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ جب ایک دن مجھے خبر ملی میرا شوہر بے ہوشی کی حالت میں ملا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں، لیکن پھر دوسری خبر نے تو جان ہی نکال دی کہ ڈاکٹر کی طرف لے جا رہے تھے پر راستے میں ہی میرے شوہر نے دم توڑ دیا۔ اس وقت میری کوکھ میں میرے شوہر کا نواں بچہ تھا۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی۔ اپنے شوہر کے بنا بچوں کو کیسے سنبھالوں گی، یہی خیال سب سے پہلے میرے دماغ میں آیا۔ میرے شوہر نے گھر میں کچھ پیسے رکھے تھے جو اس کے کفن دفن میں استعمال ہو گئے۔ کچھ دور کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی ہمیں اپنے گھر لے جانے پر راضی نہ تھا اور نہ ہی کوئی ہمیں سہارا دینا چاہتا تھا۔ اگر سارے رشتہ دار ہمیں مہینے کے تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دیتے تو ہمارا گزارا چل سکتا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات پر نہیں آ رہا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا 10 لوگوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ان سب کو کوئی بھی نہیں پال سکتا، اور نویں بچے کی ماں کے ساتھ شادی بھی کسی نے نہیں کرنی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی عورت ایسے ہی بیوہ ہوتی ہے تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہارے بچوں کو پالنے والا کوئی مل جائے۔ لیکن کوئی پاگل نہیں ہوگا جو ایک ایسی عورت سے شادی کر لے جس کے ساتھ 9 بچے کا ساتھ اور 4 بیٹیاں ہوں۔